بیلنس پوسچر یا درست پوسچر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پوسچر جو ہوتا ہے نا، سمپلی دا وے وی ہولڈ آور باڈی، مطلب ہمارا انداز نشست بھی کس طرح سے ہم اٹھتے ہوئے ہماری باڈی کی پوزیشن کیا ہے، بیٹھتے ہوئے کیا ہے، لیٹتے ہوئے کیا ہے، اندر کے سسٹم ہے وہ کتنا افیکٹ ہوتے ہیں بیلنس پوسچر سے۔ تو موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے درست پوسچر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھتے کہ ہم موبائل کو جب یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اوپر امپیکٹ کیا آ رہا ہے۔ جب موبائل ایسے پکڑتے ہیں آپ کا سر آگے کی طرف جھکتا جاتا ہے اور یہ اینگل بڑھتا جاتا ہے، تو اگر یہ اینگل 60 تک چلا جائے پہ 27 kg کا وزن آ جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری گردن، پٹھوں اور کمر میں درد ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ درست پوسچر کا نہ ہونا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، ہم جانیں گے کہ بیلنس پوسچر اور درست پوسچر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں، لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، تو اس دوران درست پوسچر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس پر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پوسچر کا نفسیاتی طور پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فزیوتھراپسٹ میوش صبا صاحبہ۔ ٹونی رابنس دنیا کے معروف پبلک سپیکر اور کوچ ہیں، اور ان کے فٹنس جو ٹرینر ہیں، فٹنس کوچ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیٹھنا ہے یہ کینسر سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر آپ کے بیٹھنے کا انداز اور پوسچر جو ہے وہ درست ہے تو آپ جتنی دیر تک بیٹھنا چاہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بیلنس پوسچر یا درست پوسچر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ تو اب پوسچر جو ہوتا ہے نا، سمپلی دا وے وی ہولڈ آور باڈی، مطلب ہمارا انداز نشست بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کہ مطلب کس طرح سے ہم اٹھتے ہوئے ہماری باڈی کی پوزیشن کیا ہے، بیٹھتے ہوئے کیا ہے، لیٹتے ہوئے کیا ہے۔ اور موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نا ہم کس طرح سے اٹھتے ہیں یا بیٹھ کے ہماری جو باڈی پوزیشن ہوتی ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے پوسچر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب چل رہے ہیں تب آپ کی باڈی پوزیشن کیا ہے، کیا آپ کا سر آپ کے اسپائن کے ساتھ الائن ہے، یا پھر یہ تو نہیں کہ آپ کا سر بہت زیادہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہے، کیا آپ کے شولڈر ریلیکس ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جس طرح ہم ابھی بیٹھے ہیں تو ہمارے بیک اسٹریٹ ہیں، ہمارے شولڈر ریلیکس ہیں، ہمارا ہیڈ جو ہے اسپائن کے ساتھ الائن ہے، ہمارے فیٹ فلور پہ مطلب کسی بھی فلیٹ سرفیس پہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارا پوسچر اچھا ہے، صحیح ہے۔ اگر کسی بھی طرح سے ہمارا ہیڈ فارورڈ ہے، یا پھر پیچھے کوئی ہمپ بنا ہوا ہے، یا پھر مطلب ہم آگے کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا پوسچر نہیں ٹھیک ہے۔ اور بیلنس پوسچر سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کا پوسچر جب ٹھیک ہوتا ہے تب آپ کے مسلس پہ، آپ کی باڈی پہ ایکسٹرا پریشر، ایکسٹرا فورس نہیں آتا، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نارمل فنکشن کر سکتے ہیں۔ مطلب پوسچر صرف یہ نہیں کہ آپ کس طرح، آپ کی اپیئرنس کیا ہے، پوسچر سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اپیئرنس کے ساتھ ساتھ آپ فنکشن کس طرح کر سکتے ہیں، آپ کے جو اندر کے سسٹم ہے وہ کتنا افیکٹ ہوتے ہیں بیلنس پوسچر سے، یہ سارا اس کے اندر آتے ہیں۔ یہ صرف آپ کے ایک انداز سے مطلب اتنا کچھ ساری چیزوں کے امپیکٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کل جو ہے وہ موبائل فون کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتی ہوں گی کہ جیسے بھی اگر فیس بک یا انسٹاگرام کسی بھی پلیٹ فارم کو آپ اوپن کر لیں تو آج کل ریلز جو ہیں وہ ایک آپشن ہے، تو آپ ریلز دیکھتے ہیں۔ جب ریلز دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یعنی کہ بچے بھی گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے درست پوسچر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جی، موبائل فون کا اگر ہم دیکھیں نا تو چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑے بوڑھے سب کے پاس ہیں، اور ہم کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم موبائل کو جب یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اوپر امپیکٹ کیا آ رہا ہے۔ اب جو ہمارا نارمل اینگل ہونا چاہیے ہیڈ کا اور آپ کے نیک کا اور آپ کے اسپائن کے ساتھ، یہ ہونا چاہیے 15 ڈگری۔ جب یہ بڑھتا جاتا ہے آپ کا سر آگے کی طرف جھکتا جاتا ہے، اب جیسے موبائل ایسے پکڑتے ہیں آپ کا سر آگے کی طرف جھکتا جاتا ہے اور یہ اینگل بڑھتا جاتا ہے، تو اگر یہ اینگل 60 تک چلا جائے تو آپ کے سر کے اوپر مطلب آپ کے نیک پہ 27 kg کا وزن آ جاتا ہے۔ تو مطلب آپ یوں سمجھے کہ موبائل کے یوز سے آپ اپنا سر آگے کی طرف جھکاتے جاتے ہیں، اور
یہ 27 کے جی مطلب ایک چھوٹا بچہ آپ اپنے گردن پہ کیری کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، اس سے اتنا زیادہ فرق آ جاتا ہے، اور گھنٹوں لوگ بیٹھے رہتے اور ہیں، بہت زیادہ ٹائم اس کو دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی موبائل یوز کریں تو آپ سے جتنا ہو سکے آپ اپنے ہیڈ کو نیوٹرل رکھیں، کبھی بھی سر آگے کی طرف جھکاتے نہ جائیں، یعنی سر سیدھا رکھیں اور موبائل تھوڑا سا ہاں موبائل تھوڑا سا اچھا، دور اگر آپ رکھیں۔ ایک درست پوزیشن جو ہے موبائل ہاں فون جیسے استعمال موبائل کرتے یوز ہوئے کریں اگر ہمارے آپ کا ناظرین، سر اور یہ بالکل نیوٹرل پوزیشن میں ہونا چاہیے، اور یوں آپ موبائل کو پکڑیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے پکڑیں گے یا یوں کر کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا، آپ کا سر آگے کی طرف جھکے گا اور آپ کا اینگل خراب ہوگا۔ یوں جب اینگل خراب ہوگا تب کیا ہوگا کہ آپ کا اسپائن جو ہے، آپ کی اسپائن کی الائنمنٹ خراب ہوگی، اس وجہ سے آپ کے مسل، اب دیکھیں جیسے ہمارے پاس ہم 2 ہاتھ ہیں، ہم ایک ہاتھ سے بالکل کام نہ کریں اور ایک ہاتھ سے ہی سارا کام کرتے جائیں تو یہ ہاتھ بھی تھک جائے گا اور یہ ہاتھ کام کرنا ہی چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، کام نہیں ہو رہا۔ تو مسل بھی ایسی چیز ہیں کہ ان کو موومنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل کو دیکھ رہے ہیں، بس سر آگے کی طرف جھکائے جا رہے ہیں تو آپ کے مسل کا کوئی کام نہیں ہو رہا، مسل آپ کے بالکل ویک ہو جائیں گے، ویک ہو کے مسل اس قدر ویک ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ آپ کو مطلب نارملی آپ کے پوسچر کو وہ ہولڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، لوگ آج کل جو شکایت کرتے ہیں کہ ان کی گردن میں جو ہے وہ درد رہتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ گھنٹوں تک موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں اور گردن جھکی رہتی ہے، تو گردن میں درد کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، سب سے بڑی وجہ یہی ہے، کیونکہ یہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو بہت ایزی لیتے ہیں، بہت لائٹ، کہ پوسچر کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ اگر کوئی دیتا بھی ہے، کسی کو پتہ بھی ہے کہ یہ پوسچر غلط ہے، یہ پوسچر ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگ یہ نہیں مطلب یہ نہیں سمجھتے، لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کے لانگ ٹرم بہت افیکٹس ہوتے ہیں پوسچر کے۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آفس میں کام کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کا لیپ ٹاپ، ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ ہمیشہ آپ کے آئی لیول پہ آنا چاہیے۔ ٹھیک ہوگا، اگر آپ کا لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، جو بھی چیز آپ ڈیسک پہ کام کر رہے ہیں، 8 گھنٹے بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہو وہ گیا۔ آپ کے اچھا، آئی لیول آج پہ کل نہیں ہے۔ کیونکہ ایک تو آفیسز میں کام ہے، ایک جو لوگ ورک فرام ہوم کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کسی بھی کام کے لیے آپ کو ایک کمپیوٹر، ایک ڈیسک ٹاپ، ایک لیپ ٹاپ تو آپ کو چاہیے۔ تو اب جو لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ ہے، تو اب لوگ اس پہ عمومی طور پہ جو ٹائم ہوتا ہے آفس ورکنگ جتنے ہیں وہ 7 سے 8 آورز ہوتے ہیں، تو اس دوران اس پرسن کی جو چیئر پہ بیٹھا ہے اور سامنے اس کے لیپ ٹاپ پڑا ہے، تو لیپ ٹاپ کی پوزیشن کیا ہو اور اس کی اپنی پوزیشن کیا ہو، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتا دیں۔ ہاں جی، تو جب بھی آپ 8 گھنٹے کے لیے کام کرتے ہیں اور بغیر موومنٹ کے کام کرتے ہیں، آپ کے پٹھے جو ہوتے ہیں وہ بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں، اچھا، اور آپ 8 گھنٹے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ کا لیپ ٹاپ ہمیشہ آپ کے آئی مطلب سائڈ کے ساتھ بالکل مطلب برابر ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ لیپ ٹاپ نیچے ہو، آپ نے نیچے دیکھنا ہو اور آپ کا سر جھکتا جائے گا، یا اوپر ہو آپ کو اوپر دیکھنا پڑے گا، تو پھر بھی آپ کے مسل پہ اسٹرین آ جاتا ہے۔ ٹھیک تو ہے، جب آپ کے مسل پہ تو اسٹرین آ جاتا ہے، اسکرین جو ہے وہ آپ کیا کہتی ہیں کہ آنکھوں کے برابر ہو؟ جی بالکل، ٹھیک ہے، اسکرین آپ کے آنکھوں کے برابر ہو اور ہاتھ بھی آپ کے نیوٹرل پوزیشن میں ہو، ٹھیک جیسے ہوگا، ابھی میرے ہاتھ ہیں یہ اس طرح نہ ہو، ٹھیک ہے، یا ہاتھ اس طرح نہ ہو، یہ سارے آپ کے پوسچر کو افیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کا جو اس کے ساتھ ساتھ آپ جب بھی آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کا بیک سپورٹڈ ہو، کوئی بھی اس ایسے چیئر پہ نہ بیٹھیں جہاں پہ آپ کے بیک کو سپورٹ نہ ملے، آپ کا بیک ہمیشہ سپورٹڈ رہنا چاہیے، اور آپ نیوٹرل پوزیشن میں بیٹھیں، آپ سلاؤچ پوزیشن میں بالکل نہ بیٹھیں، آپ کے کندھے ہمیشہ ریلیکس ہوں۔ اچھا، چیئر پر بیٹھتے ہوئے جو آپ کی کمر کی جو پوزیشن ہے، کمر سیدھی ہونی چاہیے؟ جی بالکل، کمر سیدھی ہونی چاہیے، اوکے، مطلب آپ کے پیچھے سپورٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہوگا، اور آپ کے کندھے وہ نہ ہوں کہ مطلب اس طرح کرتے ہیں ہم ایسے، اس طرح نہ، آپ کے کندھے ریلیکس ہونا چاہیے، آئی لیول پہ ہونا چاہیے۔ اور اسپیشلی آفس ورکر لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ہر 30 منٹ بعد یا 60 منٹ بعد اٹھیں اور وہ اسٹریچ کریں خود کو، مطلب اپنے شولڈر کے مسل کو اسٹریچ کریں اور فل باڈی اسٹریچ کریں، بلکہ 5 منٹ کے لیے واک کریں، 2 منٹ کے لیے بے شک واک کریں، لیکن 8 گھنٹے ایک جگہ نہ بیٹھے رہیں، کیونکہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھے رہے ہیں تو آپ کی باڈی بھی اسی طرح خود کو اڈیپٹ کرتی جاتی ہے، آپ کے مسلس ہیں وہ اسی طرح اڈیپٹ ہوتے جائیں گے، اور آپ کا ایب نارمل پوسچر جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے نارمل ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے. جب وہ آپ کے لیے نارمل ہوگا تو وہاں سے آپ دوبارہ سے نارمل کی طرف آنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے. یہ اچھا اب ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا پوسچر خراب ہے تو میں 2-3 دن میں ہی ٹھیک کر لوں گا. اس طرح نہیں ہوتا. آپ ٹھیک کر سکتے ہیں بٹ ان ڈرپس اینڈ ڈریپس لائک آہستہ آہستہ. اس کو کرنے کے لیے بھی آپ کو آہستہ کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو جلدی سے ٹھیک کرنے کے چکر میں جیسے آج کل مارکیٹ میں آئے ہیں بیلٹ لوگ پہنتے ہوتے ہیں پوسچر ٹھیک کرنے کے لیے, تو سب سے پہلے اگر آپ کا پوسچر خراب ہے آپ اس کو ایزی نہ لیں, آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں کیا مجھے یہ بیلٹ پہننا یعنی چاہیے. کسی فزیو تھراپسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے. کسی بھی فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں, آپ ان سے پوچھیں میرا پوسچر خراب ہے اس کے لیے میں کیا کروں. اگر وہ آپ کو بیلٹ دے تو آپ پہن لیں. اور یہ بیلٹ کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو کبھی بھی لانگ ٹرم یوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو لانگ ٹرم کے لیے یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کے مسل اسی طرح اڈیپٹ ہوں گے, پھر سے مسلس کا کوئی کام نہیں ہوگا اور وہ بیلٹ پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے. تو شارٹ ٹرم کے لیے آپ چھوٹے مطلب کم عرصے کے لیے آپ وہ استعمال کریں وہ بیلٹ, اور ساتھ ساتھ کوئی بھی فزیو تھراپسٹ آپ کو جو ایکسرسائز جو تھراپیز بتائے گا آپ ان کو فالو کریں, ورنہ ان بیلٹ کا بھی کوئی مطلب فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جب پہلے ڈسکشن آپ سے ہو رہی تھی تو اس دوران آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ جو باڈی پوسچر ہے اس کا نفسیاتی طور پر بھی اثر ہوتا ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ پوسچر اور اس کا نفسیاتی طور پر اثر کیسے ہوتا ہے, تھوڑا اس بارے میں بھی بتائیے. یہ پوسچر کا اور جو آپ کے برین ہیں ان کا بہت مطلب ڈیپ کنیکشن ہے. جب اسٹڈیز کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ پور پوسچر میں بیٹھے ہیں, آپ ایک سلاؤچ پوسچر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور تب آپ کے دماغ کو آپ کے برین کو سگنلز جاتے ہیں, پاور سگنلز جاتے ہیں, اور آپ کے دماغ کو یہ سگنل جاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان موٹیویٹڈ ہے, انسیکیور ہے, یعنی کہ بیڈ پوسچر. ہاں آپ جب بیڈ پوسچر پہ ہیں تو آپ کے دماغ کو یہ سگنل جاتے ہیں کہ ان موٹیویٹڈ ہے, اسٹریس ہے. ٹھیک ہے, تب کیا ہوتا ہے آپ خود بخود اس کے ساتھ مطلب اور اسٹریس ہوتے جاتے ہیں. آپ کا دماغ جو ہے آپ کو اور بتاتا ہے کہ تم اسٹریس ہو, اور آپ کا پوسچر اور خراب ہوتا جاتا ہے. جو پوسچر اور نفسیات آپ کا کہہ رہے ہیں نا, ان دونوں کا مطلب یہ کو ریلیشن میں ہے. اگر آپ اندر سے برا فیل کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب اسٹریس ہوتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ کندھے جھکے ہوئے ہیں اس کے, تو وہ جو لوگ اندر سے جو فیل کرتے ہیں وہ ان کے پوسچر سے نظر آتا ہے. ہاں عمومی طور پہ اگر میں اپنے مائنڈ میں یہ سوچوں کہ اگر کوئی شخص ڈپریس ہے تو اس کے عموماً کندھے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے, اس کا چہرہ جو ہے وہ اترا ہوا ہوگا, اور اس کی جو وائس کی جو پچ ہے وہ لو ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اسٹڈی کے مطابق یہ بھی ہے کہ ہارورڈ میں ایک سائیکالوجسٹ نے یہ کیا تھا اسٹڈی, اس اسٹڈی کا نام ہے پاور پوز. اب پاور پوز یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں, آپ کے آرمز بالکل اوپن ہوں, 2 منٹ کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں. تو آپ کو کیا ہوتا ہے, آپ کے دماغ کو جب پاور سگنلز جاتے ہیں اس پاور پوز کی وجہ سے آپ کے اندر ٹیسٹوسٹرون جو ایک ہارمون ہوتا ہے وہ ریلیز ہوتا ہے. اس کی ریلیز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں, اور کورٹیسول ایک اسٹریس ہارمون ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے. تو جب ایک انسان کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے, آپ مطلب آپ اگر سوچیں تو آپ کو امیجن کریں تو جو بھی کانفیڈنٹ انسان ہوتا ہے اس کا پوسچر بالکل, اس کے شولڈر ریلیکس ہوتے ہیں, اپ رائٹ پوزیشن ہوتا ہے, وہ اسٹینڈ ٹال. ٹھیک ہے. جو ڈپریس ہوتا ہے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا سر جھکا ہوا ہے, اس کا چہرہ اترا ہوا ہے, اس کے کندھے جھکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس بندے کے پوسچر سے ہی پتہ چلتا ہے. اور جو ایک پورا اعتماد شخص ہوتا ہے عمومی طور پہ اس کے چہرے پہ اسمائل بھی ہوتی ہے جب وہ دوسروں سے ملتا ہے. تو ایسا ہی ہے. اور جو جتنے ڈپریس لوگ ہیں نا, تو وہ اگر خود کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہی یہی کہ وہ اپنا پوسچر ٹھیک کریں. اکثر ڈپریشن کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اٹھیں, ایکسرسائز کریں, رننگ کریں. اچھا, ڈپریشن ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پر انسان کے لیے ڈیلی لائف کے جو ٹاسک ہیں وہ جیسے کنگھی کرنا ایک بہت بڑی بات ہے, وہ انسان اٹھ کے رننگ کے لیے نہیں جا سکتا. تو آپ رننگ کے لیے جانے کے بجائے اگر 1 منٹ دے کر خود کو بیٹھ جائیں یا کھڑا ہو جائیں کریکٹ پوسچر میں, آپ کے دماغ کو جب پاور سگنل جائیں گے اور آپ کانفیڈنٹ فیل کریں گے, تب آپ خود بخود خوش ہو جائیں گے. آپ کے اندر کے اسٹریس ہارمون ہی کم ہو جائیں گے. جیسے آپ نے بتایا ٹونی روبنس کا, وہ کہتا ہے کہ ایک انسان اگر خود کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, اپنے اندر کی حالت کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, تو وہ اپنے پوسچر کو پہلے ٹھیک کرے. تو ان دونوں کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے. آپ اپنے ڈپریشن کو کم کرنا چاہتے ہیں, آپ سٹارٹ کریں کہ آپ اپنے پوسچر کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, روزمرہ کی زندگی میں ایک عام شخص جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے پوسچر کو کس طرح ٹھیک رکھے اور کیا کیا چیزوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے
تاکہ وہ باڈی پین سے بچ سکے؟ روزمرہ میں سب سے زیادہ آپ کو اسی چیز کا مطلب خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ایک پوسچر میں نہیں بیٹھے رہیں، آپ خود کے اپنے مسلس کو اسٹریچ دیا کریں. اور آپ نے کیا کرنا ہے، موبائل جب بھی یوز کرنا ہے اپنے ہیڈ کو نیوٹرل پوزیشن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہوگا. اور کوئی بھی، جیسے میں چترال سے ہوں، وہاں پر فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ صرف سیڈنٹری لائف اسٹائل سے ہی پوسچر خراب ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ہم وہاں دیکھیں، لوگ ایکٹیویٹی بہت کرتے ہیں، ان کے مسل تو اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، مسل کی اسٹرینتھنگ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایکٹیویٹی جس انداز سے کرتے ہیں وہ ان کے پوسچر کو افیکٹ کرتا ہے. لوگ بہت زیادہ ہیوی لوڈ سروں پہ اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ان کے سر جو ہوتے ہیں وہ آگے کی طرف جھکتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی ہیوی لوڈ ایک دم سے بہت سارا نہیں اٹھایا کریں آپ لوگ. جیسے اگر بچوں کو دیکھتے ہیں ہم، تو یہاں پر بچوں کو بہت ساری کتابیں دے کر بیچتے ہیں، اور اکثر ماں باپ تو ان سے یہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ ہم تو لے جاتے تھے، تم بھی لے جاؤ. لیکن ابھی ریسنٹ میں نے ریسرچ کیا تو میں نے دیکھا بہت سارے بچے، ان کے بیگ 3 kg سے زیادہ تھے. اتنے چھوٹے سے بچے، جب آپ کا بیگ پیچھے کی طرف کھینچتا ہے آپ کے شولڈر کو، تو آپ بیلنس کرنے کے لیے خود کو سر آگے کی طرف جھکاتے ہیں، تو آپ کا پوسچر وہاں سے ہی، اسی ایج سے ہی خراب ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے. بعض اوقات تو ایسا دیکھا ہے کہ بچے کا وزن جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور بیگ کا وزن زیادہ ہوتا ہے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بچے کا وزن جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور بیگ اس سے بہت بڑا ہوتا ہے، اور بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ اٹھا کے جاؤ. وہ بچہ جب وہ اٹھا کے جاتا ہے تو اس کے مسل مطلب وہ اتنا زیادہ بھاری وزن اٹھانے کے کیپیبل ہوتے ہی نہیں. وہ خود کو نارمل رکھنے کے لیے، بیلنس رکھنے کے لیے، گرنے سے بچانے کے لیے وہ بچہ سر کو آگے کی طرف جھکاتا ہے، یوں کہ خود کو وہ گھسیٹتا ہوا ہی چلا جاتا ہے، اور اس کا پوسچر وہاں سے ہی خراب ہوتا ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سوتے ہوئے اکثر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2 پلو لے کر سو جاتے ہیں. تو آپ نے جب بھی سونے کے ٹائم پہ اپنے پوسچر کا خیال رکھنا ہے. جب بھی آپ سو رہے ہو تو آپ کا پلو جو ہوتا ہے وہ نہ زیادہ مطلب اونچا ہو نہ لو ہو، وہ آپ کا نیک جو ہے وہ نیوٹرل پوزیشن میں ہونا چاہیے. اور یہ پوسچر جب خراب ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے، میرے بیک میں پین ہے، مجھے مطلب ڈائجیشن کا پرابلم ہے، بریتھنگ کا پرابلم ہے. جب آپ کے مسل ویک ہوں گے اور آپ کے مسل پہ زیادہ فورسز ہوں گے، زیادہ پریشر ہوگا، زیادہ اسٹرین ہوگا، آپ کے دماغ کی طرف آکسیجن جاتا ہی کم ہے. جب دماغ کو آکسیجن کم جائے گا تو آپ ظاہر سی بات ہے فٹیگ فیل کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو درد ہوگا. تو آپ نے پوسچر کا خیال اس طرح سے رکھنا ہے کہ ہمیشہ اپنے کندھے ریلیکس رکھیں، اپنا سر نیوٹرل رکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنے بیک پہ کبھی بھی کسی قسم کا جھکاؤ نہ لائیں. اگر آیا بھی ہے تو آپ کیا کریں، کسی بھی دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں، بالکل ایسے اسٹریٹ ہو کے کھڑے جائیں 30 سیکنڈ کے لیے، پھر آپ مطلب ریلیکس ہو جائیں، پھر دوبارہ 30 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ ایکٹیویٹی آپ دن میں 2 دفعہ کر سکتے ہیں. آپ خود کو اسٹریچ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جب بھی آفس میں کام کر رہے ہوں اپنے لیپ ٹاپ کو اپنے آئی لیول پہ رکھا کریں، اپنے ہینڈس نیوٹرل پوزیشن میں رکھا کریں. اور جب کوئی چیز آپ اٹھا رہے ہوں تو کمر کو جھکا کر اٹھانے کی نہیں ضرورت، کمر آپ کا اسٹریٹ ہونا چاہیے، اس سے آپ کا پوسچر خراب ہو جاتا ہے. مہوش صبا صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.